بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے بھیانک انتقام کہانی کا 5واں حصہ لے کے آئی ہوں، جو کہ بہت ہی خوبصورت، دلچسپ اور محبت اور انتقام کے جذبات سے بھرپور ہے۔ لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب دوستوں سے گزارش ہے، میری حوصلہ افزائی کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ بروقت آپ کو دلچسپ اور بہترین کہانیوں کا سلسلہ ملتا رہے، اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ شکریہ۔ تم اوقات کی بات چھوڑو، مجھے بتاؤ ان سے کیا کہنا ہے؟ پہلے مجھے یہ بتاؤ تم ہو کون لوگ؟ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا۔ ابے جا، تجھے جو کہا ہے نا وہ کر، سالہ یہیں کھڑا باتیں کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ بیٹھے ایک شخص نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، جب تک تم لوگ مجھے یہ نہیں بتاؤ گے کہ تم کون لوگ ہو، میں میڈم کو کیا بتاؤں گا کہ کون لوگ آئے ہیں؟ میں نے کہا، اسے پتا ہے، ابھی بتایا ہے۔ ایک تیسرے بندے نے کہا، میڈم آپ سے اس وقت نہیں مل سکتی، ابھی آپ جائیں، اور ہاں، آئندہ مجھ سے پوچھ کر بلکہ اجازت لے کر آنا۔ اب اٹھو اور یہاں سے نکل جاؤ فوراً۔ میں نے اطمینان سے کہا، ابے سالے، دوسرے بندے نے کہنا چاہا تو میں انتہائی سرعت کے ساتھ اس تک جا پہنچا، اسے گریبان سے پکڑ کر اٹھایا اور گھٹنا اس کے دونوں ٹانگوں کے درمیان دے مارا۔ وہ ڈکارتا ہوا دوہرا ہو گیا۔ میں نے اسے چھوڑا اور پوری قوت سے مکہ اس کی ناک پر مارا۔ وہ صوفے پر گرتے ہی الٹ گیا۔ یہ سب اتنی تیزی سے ہوا کہ کسی کو سمجھ ہی نہ آ سکا۔ جب تک باقی دو میری طرف بڑھتے، میں اس موٹے پر جا پڑا۔ وہ پہلے سے ہی تیار تھا۔ اس نے مجھے پنچ مارا جسے میں نے برداشت کیا۔ اتنے میں باہر کھڑے دو بندے آ گئے۔ یہ میرے لوگ تھے۔ وہ انتہائی سرعت سے ہم تک آئے۔ انہوں نے ایک ایک کو پکڑا۔ لاؤنج میدان جنگ بن گیا تھا۔ اگلے چند منٹ میں وہ تینوں قالین پر پڑے ہانپ رہے تھے۔ اب یہ بتاؤ تم لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ میں نے پھولی ہوئی سانس میں کہا تو وہ موٹا ہانپتے ہوئے بولا، ہمیں جانے دو، دوبارہ کبھی نہیں آئیں گے۔ لیکن جیسے کہا گیا ہے ویسے، یہ خدمت اس لیے کی گئی ہے کہ تم لوگوں کو بولنے کی تمیز آ جائے۔ اب بتاؤ کس لیے آئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ تمہاری میڈم سے پیسہ لینا ہے، اس نے ہولے سے کہا۔ کس نے لینا ہے؟ میں نے پوچھا۔ جی میری فائنانس کمپنی ہے اور بہت پرانا قرضہ۔ اس نے کہنا چاہا تھا کہ پیچھے سے شیوتا دیوی کی آواز آئی، بکواس کرتا ہے یہ روندر کی طرف سے آئے ہیں، اس نے ان سے قرضہ لیا تھا، ان سے کہو اسی سے جا کر لیں۔ سن لیا تم نے، یا پھر میڈم سے لینا ہے؟ میں نے پسٹل نکال کر اس کا سیفٹی کیچ ہٹاتے ہوئے پوچھا تو وہ موٹا تیزی سے پکار اٹھا، ہاں سن لیا، روندر جی سے ہی لے لیں گے۔ وہ ہکلاتے ہوئے بولا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو پھر نکلو یہاں سے، میں نے کہا تو وہ تیزی سے باہر کی طرف جانے لگے۔ ہم تینوں ان کے ساتھ گیٹ تک گئے۔ وہیں گیٹ پر سیکیورٹی والے کھڑے تھے۔ انہوں نے جب ان کی یہ حالت دیکھی تو پریشان ہو گئے۔ میرے دونوں ساتھی ان کے پیچھے جا کھڑے ہوئے۔ تم لوگوں نے ان کے چہرے دیکھ لیے ہیں؟ جی دیکھ لیے ہم نے، ان میں سے ایک سیکیورٹی گارڈ نے کہا۔ اب اگر ان میں سے کوئی یہاں نظر آئے تو شوٹ کر دینا، سمجھے؟ میں نے بڑی سختی سے کہا۔ ٹھیک ہے سر، اس نے سلام کرتے ہوئے کہا۔ وہ تینوں تیزی سے باہر نکل گئے اور ہلکا پھلکا پیغام جو روندر کو دینا تھا وہ کچھ دیر میں اس تک پہنچ ہی جانا تھا۔ وہ باندرا کا سب سے نظر انداز علاقہ تھا۔ اگرچہ وہاں انسان ہی بستے تھے، لیکن ان کی زندگی سہولیات تو کیا، ضروریات نہ ہونے کے باعث بدتر تھی۔ ممبئی کا ایک ایسا شہر جہاں دنیا کی سب سے چھوٹی جھونپڑ پٹی ہے۔ پورے ممبئی میں بے شمار جگہوں پر بڑی چھوٹی ایسی کئی جھونپڑ پٹیاں ہیں اور کھولیاں موجود ہیں جہاں زندگی سسک رہی ہے۔ پرانی بلڈنگوں میں بنے چھوٹے چھوٹے
कमरे जिन्हें खोलियां भी कहा जाता है, वहाँ इंसान बस रहे हैं। मैंने गाड़ी छोड़ दी और पैदल ही चलता जा रहा था। मैं इस इलाके में कार पर नहीं जाना चाहता था। मुझसे कुछ फासले पर शिंदे जा रहा था। मैं जानता था कि मेरे चारों तरफ काफ़ी लोग जा रहे हैं। अगरचा मैं बेखौफ था, लेकिन मेरे दिमाग में हलचल मची हुई थी। मैं बहुत जज्बाती हो रहा था। हमारे सफ़र का इख्तिताम एक पुरानी बिल्डिंग के पास हुआ। इसके दरमियान बड़ा सा सहन था, लेकिन एक बुक नुमा कई कमरे थे। हर कमरे से गुर्बत टपक रही थी। मैं बरामदे में आ गया। मेरे सामने शिकस्ता सा दरवाज़ा बंद था। मेरी हालत गैर होने लगी। मैं कैसे सामना कर पाऊंगा? शिंदे ने दरवाजे पर दस्तक देते हुए बाहर से आवाज़ दी, कोई है? इसके जवाब में एक औरत बाहर निकली, जिसे देखकर मेरा दिल धक से रह गया। गुर्बत इस औरत के हुलिये से टपक रही थी। पुरानी मगर साफ सुथरी सूती साड़ी, सूनी कलाइयाँ, मामूली स्लीपर और चेहरे पर मतानत। मैं आगे बढ़ा और उसके पांव छूते हुए लरसते हुए लहजे में बोला, दीदी। ओह, तुम राजवीर? रत्ना दीदी ने मतानत से कहा। जी मैं। नमस्कार। नमस्कार के लिए हाथ जोड़ते हुए बोला, ओह, तुम आ गए हो? नहीं रुके ना? मैंने जज्बाती लहजे में कहा। मुझे माफ़ कर देना दीदी। वो चंद लम्हे मेरे चेहरे पर देखती रही, फिर नमस्कार करते हुए अपने लबों पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए बोली, आओ, अंदर आ जाओ। मैं भारी कदमों से खोली नुमा कमरे के अंदर दाखिल हुआ। मेरा दिल धक धक कर रहा था। वो ज़मीन पर बिस्तर लगाए सामने ही पड़ा था, एक मामूली सी धोती और बनियान के साथ, जो कभी खुद शहंशाह था। सावंत कुमार का नाम कभी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में एक कामयाब फिल्म सास के तौर पर लिया जाता था। वो महलों से खोली में कैसे आया और अब तक जिंदा क्यों था, ये एक लंबी दास्तान थी। मैंने इसे नमस्कार किया तो इसने जवाब देने की बजाय कहा, बैठ जाओ। मैं बैठ गया तो उसकी बीवी रत्ना ने पूछा, कब आए हो? मैं आज ही आया हूँ। अब आप लोग मेरे साथ चलें, वहीं जाकर सारी बातें होंगी। मैंने बड़े हौसले से कहा तो सावंत कुमार धीमी आवाज़ में कहा, राजवीर, अब यहाँ रहने की आदत हो गई है। मैं भूल गया हूँ सब कुछ। अब मुझे यहाँ रहने दो। मैं जानता था कि वो मेरी बात नहीं मानेंगे, लेकिन मैं जानता था कि इनकी कमज़ोरी क्या है। इसलिए बड़े सुकून से बोला, मैं जानता हूँ आप मुझे माफ़ नहीं करेंगे। ना करें, लेकिन दीदी का कसूर क्या है? वो औरत जिसने आपसे इतनी वफा की कि आपके साथ यहाँ रहने पर मजबूर है, क्या इसे अच्छी ज़िंदगी गुजारने का कोई हक नहीं? यार, इसीलिए तो अब तक जी रहा हूँ, वरना कब का मर गया होता। उन्होंने इंतहाई दुख से कहा, तो फिर चले, वहाँ आपका इलाज भी होगा। मेरी माने प्लीज़, मैंने कहा और रत्ना दीदी की तरफ मदद तलब निगाहों से देखा। राजवीर, इस खोली से बाहर कदम रखा तो वो लोग जिनका मुझे पैसा देना है, वो फिर से मेरा जीना हराम कर देंगे। बस मैं जी रहा हूँ। जिस तरह यहाँ के करोड़ों लोग जिंदा रहने पर मजबूर हैं, कम से कम यहाँ कोई तंग तो नहीं करता। अब तुम्हारी ये हमदर्दी। उन्होंने कहना चाहा तो मैंने इनकी बात काटते हुए कहा, मैं अगर आपको जाने का कह रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मैं सब सोच कर आया हूँ। ऐसा क्या? उन्होंने हैरत से कहते हुए मेरी तरफ देखा। हाँ, यहीं बैठकर बात करनी है तो यहीं कर लें, मैंने इनके इत्मीनान के लिए कहा। मुझे सब कुछ समझाओ। तो उन्होंने कहा, मैं सारी बात समझाता हूँ। फिर शिंदे की तरफ देखकर कहा, तुम बाहर जाकर बैठ जाओ। मैंने कहा तो शिंदे इसी लम्हे गायब हो गया। सावंत जी, मुझे याद है, अगर उस रात आप मुझे निकलने का रास्ता ना देते तो आज मैं आपके सामने ना होता। मगर तुम्हें मेरे बारे में बताया किसने? मैंने सारी मुंबई से छुप कर यहाँ बैठा हूँ। शायद अब तो मैं किसी को याद भी नहीं होगा। वो तेज तेज बोलते हुए हाँफ गए।
2 برس کا تو بالکل بھی پتہ نہیں چلا۔ میں نے اس شندے کے ذمہ کام لگایا ہوا تھا کہ وہ آپ کو تلاش کرے۔ اس نے 2 ماہ پہلے آپ کو تلاش کر لیا تھا۔ میں نے بتایا تو نہیں۔ اطمینان ہو گیا تو وہ بولے، مطلب 2 ماہ سے جو رقم انہوں نے کہنا چاہا تو میں تیزی سے بولا، چھوڑ دیں آپ راجویر۔ میں شاید نہ چھپتا نہ بھاگتا، لیکن میرے اندر بہت سارے لوگ جڑے ہوئے تھے۔ روندر پرکاش نے مجھے معاشی طور پر کچل کے رکھ دیا تھا۔ میرا سب کچھ بک گیا تھا، پھر بھی بہت ساری رقم دینا رہ گئی۔ کاش اگر میری وہ فلم کسی طرح لگ جاتی تو میں کم از کم لوگوں کی رقم واپس لوٹا دیتا۔ میں جانتا ہوں، سب جانتا ہوں۔ اس نے آپ کو معاشی طور پر ہی نہیں کچلا، ہالی ووڈ سے بھی آؤٹ کر دیا۔ اس نے آپ کی وہ فلم لگنے ہی نہیں دی۔ میں نے دبے دبے غصے میں کہا، ارے سنسر میں ہی نہیں جانے دی۔ سامت نے جذباتی انداز میں کہا، آپ آج ہی واپس بالی ووڈ میں قدم رکھیں گے، کوئی آپ کو نہیں روک پائے گا۔ میں نے رو دینے والے انداز میں کہا، لیکن راجویر ایک بات بتاؤ، تم ایسا کیوں چاہتے ہو؟ اتنی رقم جو مجھ پر قرض ہے وہ کیسے دو گے؟ کیوں دو گے؟ انہوں نے مجھ سے سوال کیا، اس سانس کی قیمت کیا ہوتی ہے جسے کسی کو زندگی مل جائے؟ میں نے ان سے سوال کیا، مطلب تم احسان کا بدلہ دینا چاہتے ہو؟ نہیں نہیں، میں روندر پرکاش کو مارنا چاہتا ہوں۔ میں نے صاف گوئی سے کہا تو انہوں نے چونک کر مجھے دیکھا۔ اس کے لیے تو محض ایک گولی چاہیے ہوتی ہے۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا تو میں بولا، اسے یوں مارنا ہوتا تو کب کا مار چکا ہوتا۔ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ یہ بات کی باتیں ہیں، میں آپ کو وہ احترام ملتا دیکھنا چاہتا ہوں جو کبھی آپ کو ملتا تھا۔ روندر نے جو آپ کے ساتھ کیا میں وہی اس کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، وہ بھی آپ کے ذریعے۔ میں نے صاف کہا تو وہ میری طرف دیکھتے رہ گئے، پھر بولے، کیا تم میری غربت پر ترس کھا کر؟ انہوں نے کہنا چاہا تو رتنا دیدی بڑے نرم لہجے میں بولی، کسی نے نہیں پوچھا ہمیں، یہ راجویر ہم تک پہنچا۔ اب اگر یہ ذمہ داری لے رہا ہے تو اس کی بات مان جاؤ نا۔ لیکن میں اس کا احسان نہیں لینا چاہتا۔ انہوں نے کہا، نہیں ایسا نہ کہیں، اب ضد نہ کریں۔ میں نے کہا تو وہ خاموش ہو گئے، پھر دھیمے لہجے میں بولے، کچھ ایسا ہو جائے جس سے مجھے اطمینان ہو۔ میں جب خود کو جواب دوں گا تو مجھے اپنی نگاہوں سے نہ گرنا پڑے گا۔ آپ جو چاہیں گے وہ ہو جائے گا، بس آپ یہاں سے چلیں۔ میں نے منت بھرے انداز میں کہا، جیسے تمہاری مرضی۔ انہوں نے کہا تو میں نے شندے کو آواز دی، وہ اسی وقت اندر آ گیا، فوراً گاڑی لے آؤ۔ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو وہ میری بات سنتے ہی باہر کی جانب پلٹ گیا۔ بارش زوروں سے برس رہی تھی۔ کار پورچ میں رکی تو میں نے دیکھا شیفتا دیوی دوسری منزل پر موجود اپنے بیڈ روم کی کھڑکی کے پاس کھڑی بارش کا نظارہ کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں چائے کا مگ تھا اور وہ خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ وہ کسی بت کی مانند باہر نگاہیں ٹکائے ہوئے تھی۔ اچانک اس کی نگاہ مجھ پر پڑی تو اس نے یوں ہاتھ ہلایا کہ جیسے میں اس کے پاس ہی آ جاؤں۔ میں نے اس کے بیڈ روم کے دروازے پر دستک دی۔ باز گشت کی مانند اندر سے آواز آئی، آ جاؤ، دروازہ کھلا تو ہے۔ دروازہ تو کھلا، میں نے شیفتا دیوی کو ویسے ہی کھڑکی کے قریب پایا۔ وہ باہر دیکھتی رہی۔ میں اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ تبھی اس نے چائے کا کپ لیا اور باہر ہی کی سمت دیکھتے ہوئے بولی، تم بھی یہ جانتے ہو کہ ممبئی میں بارش کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ کب اور کتنی بارش پڑے یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ہاں ایسا تو ہے، میں نے بے پرواہی سے جواب دیا۔ اسی طرح ممبئی کے لوگوں کا بھی پتہ نہیں چلتا، کب کون کہاں ساتھ چھوڑ جائے۔ میں بھی ایسی ہی ہوں، اس نے کہا اور پلٹ کر میری طرف دیکھا تو میں قریب پڑی ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، یہ صرف ممبئی میں ممکن نہیں،
ساری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے، یہاں کچھ اور ہی ہے، اس نے بحث کرنے والے انداز میں کہا۔ جس طرح قدرت نے ہر خطے کو خاص پھل سے نوازا ہے، اسی طرح ہر خطے کو خاص لوگوں کی عادتوں سے بھی منور کیا ہے۔ مگر سب انسان مجموعی باتیں ہوں گی، وہ مجھے فلسفہ نہیں چاہیے، اس نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو پھر سیدھی بات کریں، آج آپ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہیں؟ میں نے صاف انداز میں کہہ دیا۔ دیکھو، میں یہاں پر آئی ہوں تو صرف تمہارے کہنے پر۔ فلم کا مہورت ہوئے 2 ہفتے گزر گئے، لیکن اس کام کا کچھ نہیں ہوا۔ اگر صورتحال یہی رہی تو فلم مکمل ہونے میں کئی برس لگ جائیں گے۔ اتنا وقت تو میں یہاں نہیں دے سکتی، میری بیٹی لندن میں، اور میں… کس نے کہا ہے کہ ہم نے فلم بنائی ہے؟ میں نے سکون سے کہا تو اس نے حیرت سے میری جانب دیکھا۔ چند لمحے اس کیفیت میں رہنے کے بعد حیرانگی بھرے لہجے میں بولی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ مزید 2-3 ہفتے آپ یہاں رہیں۔ اس سارے وقت میں آپ کی ساری توجہ وریندر پرکاش کو برباد کرنے میں ہونی چاہیے۔ باقی رہی فلم کی بات، وہ میرے ذمہ چھوڑ دیں۔ میں نے سکون سے کہا، ایسا کیسے ممکن ہے؟ اس نے تلخی سے پوچھا۔ اس کا جواب اب میں اگلے 2 ہفتوں میں دوں گا، میں نے کہا۔ تو وہ روحانسا ہوتے ہوئے بولی، مجھے روندر کی تباہی کے بارے میں سوچنا ہے۔ وہ مجھے ممبئی سے نکالنے کی پوری تیاری کر چکا ہے۔ رات اس نے مجھے 2 دن میں نکل جانے کی دھمکی دی۔ میں جانتی ہوں انڈسٹری کے ہنرمند اسی لیے ہماری فلم کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں۔ تم نے مجھے کہیں بند گلی میں لا کر تو نہیں پھنسا دیا؟ کل ہی فلم کی شوٹنگ شروع ہو جائے گی، پہلا سین ہوگا اور اگلے ہفتے دھوم مچ جائے گی، اس کا آپ یقین کریں۔ باقی رہی دھمکی کی بات، تو اسے فون لگائیں ابھی اور اسی وقت، میں نے دبے دبے غصے میں کہا۔ کس لیے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ اسے کہیں آج شام کو 10 کروڑ کی رقم پہنچ جانی چاہیے، ورنہ اگلے دن تک یہ رقم 20 کروڑ تک جا پہنچے گی، میں نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا۔ میں جو بھی کہہ رہا ہوں وہ آپ کرو، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ ایسے کیسے دے گا وہ؟ اس نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ آپ نے اپنی رقم لینی ہے، اس کی نہیں، میں نے کہا تو اس نے میری طرف دیکھا اور پھر فون کی طرف ہاتھ بڑھا دیا جو سائڈ ٹیبل پر پڑا تھا۔ اس نے نمبر پش کیے اور رابطے کا انتظار کرنے لگی۔ اس نے سپیکر آن کر دیا۔ کب جا رہی ہو؟ دوسری طرف سے روندر کی آواز ابھری۔ میں کہیں نہیں جا رہی۔ ہاں، مگر آج شام تک 10 کروڑ مجھے بھیج دو، وہ جذبات سے عاری لہجے میں بولی۔ دوسری طرف ایک بھرپور قہقہا لگانے کے بعد وہ طنزیہ لہجے میں بولا، سوئی ہوئی ہو؟ خواب دیکھ رہی ہو کیا؟ تمہیں شاید نہیں پتا کل شام تک اگر تم یہاں سے نہ گئیں تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ سوئی ہوئی ہو؟ خواب دیکھ رہی ہو کیا؟ تمہیں شاید نہیں پتا کل شام تک اگر یہاں سے یہ نہ گئیں تو تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ اور اگر تم نے رقم نہیں بھجوائی تو کل شام تک 20 کروڑ کا انتظام رکھنا، اس نے غصے میں لرزتے لہجے میں کہا۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ روینہ نے کہا۔ دیکھتے ہیں کون پاگل ہوتا ہے، اس نے کہا اور فون کر دیا۔ اس نے فون سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ میری طرف دیکھا تو میں نے تفریحی انداز میں کہا، ویل ڈن، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ دیکھنا، اب آپ دیکھنا میں کرتا کیا ہوں اس کے ساتھ، میں نے کہا اور سکون سے کرسی پر پھیل گیا۔ کیا تم مجھے بتاؤ گے کہ تم کرنا کیا چاہتے ہو؟ وہ میرے قریب آ کر بولی، آج شام تک، اس کے بعد میں سب بتاؤں گا، میں نے کہا اور اٹھ کر باہر نکل گیا۔ روندر اپنے آفس میں تھا۔ اس نے فون میز پر رکھا اور گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ کچھ دیر وہ سوچتا رہا، پھر بڑبڑاتے ہوئے بولا، وہ خود ایسا نہیں کر سکتی، اس کی ہمت ہی نہیں ہے، وہ ایسا کہہ نہیں سکتی، ضرور اس کے پیچھے کوئی اور ہے۔ اس کے چہرے پر خوف کی پرچھائیاں اتر آئیں۔ اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور سوچنے لگا۔ اس کی تنی ہوئی بھویں اور کھچا ہوا چہرہ
بتا رہا تھا کہ سوچوں کی اس الجھن میں ہے جہاں کسی سوچ کا سرا نہیں ملتا۔ اگر بات سمجھ میں آ جائے تو اس کا حل بھی مل جاتا ہے، لیکن جب مسئلہ ہی سمجھ میں نہ آئے تو اس کا اپائے بھی نہیں سوچتا۔ وہ انہی سوچوں میں الجھا ہوا تھا کہ اس کا سیل فون بج اٹھا۔ اس نے اسکرین پر دیکھا اور فون کال ریسیو کر کے ہیلو کہا۔ ہاں، عبدل بات کر رہا ہوں۔ ہاں بول عبدل، اس نے بے پرواہی سے کہا۔ ابے تمیز سے بات کر، میں تیرا باپ بول رہا ہوں۔ عبدل نے انتہائی حقارت سے کہا تو اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ وہ جو کل اس کے اشاروں پر ناچتے تھے وہی آج اس سے یوں بات کر رہے تھے، یہ اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ جنہیں کیڑے مکوڑے سمجھتا تھا وہ یوں اس سے مخاطب ہوگا، یہ اس کی توہین ہی نہیں خطرے کی گھنٹی تھی۔ تم بات کیسے کر رہے ہو؟ اس نے کہا تو خود اس نے اپنے لہجے میں لرزش محسوس کی۔ شکر ہے کہ ابھی تیرا سر نہیں پھوڑا۔ تو کیا سمجھتا ہے؟ تو ممبئی کا ڈان ہے کیا؟ جیسے چاہے گا وکرم ویسے کرے گا، عبدل نے غراتے ہوئے کہا۔ کیا بکواس کر رہا ہے تو؟ اس نے دبے ہوئے الفاظ میں کہا۔ چپ سالے، اب ایک لفظ بھی بولا نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میری سن۔ اس نے بھی اسی طرح دھاڑتے ہوئے کہا اور روندر خاموش رہا تو عبدل بولا، تم نے جو سوچا وہ سب خلاص ہو گیا۔ چلے گی تو صرف میری، اب یہ علاقہ میرا ہے، میرا۔ آج شام تک 10 کروڑ مجھ تک پہنچ جانا چاہیے۔ پوچھو کیوں؟ کیوں؟ روندر نے کہا، میرا خرچ ہوا۔ اس سارے معاملے کو تلپٹ کرنے میں جو تو نے وکرم کو ڈان بنانے کے واسطے سوچا، مجھے اس علاقے میں رہنا ہے۔ تو عبدل نے اس کی کہی ہوئی ایک ایک بات اس کو چباتے ہوئے کہا، جیسے ابھی اسے کھا جائے گا۔ عبدل، تیری ان باتوں سے لگتا ہے کہ چونٹی کے پر نکل آئے ہیں۔ کیوں مرنا ہے تجھے؟ تیرے جیسے گلی کے گنڈے ہر وقت میری جیب میں پڑے رہتے ہیں۔ اگر تم شام تک اس علاقے سے نہ نکلا تو پھر مجھ سے شکوہ کرنے کے لیے آسانی سے سانس بھی باقی نہیں بچے گی۔ اس نے زہر خند لہجے میں کہا، تو چل پھر دیکھ کیا بنتا ہے۔